اسی طرح گناہ اگر زندگی میں باقی رہے گا تو انسان جہنم کے منہ میں چلا جائے گا۔ گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی مانند کمزور ہوتی ہے۔ شروع میں گناہ کا چھوڑنا آسان ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جب عادت پختہ ہوتی ہے پھر گناہ کا چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے۔ چنانچہ ابتدا میں گناہ کچے دھاگے کی مانند اور انتہا میں جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ برف ٹھنڈی ہوگی، آگ گرم ہوگی، پانی انسان کے جسم کو گیلا کرے گا۔ اسی طرح گناہ کے اندر بھی ایک تاثیر ہے کہ وہ انسان کے دل کو پریشان کرتا ہے۔ کسی بندے کو گناہ کرنے کے موقع میسر ہو، روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، سمجھانے والا بھی کوئی نہ ہو، اور وہ پوری آزادی کے ساتھ گناہ کرے تو گناہ اس کے دل کو پریشان رکھے گا۔ کتنی ہی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کیا جائے، گناہ انسان کے دل کو پریشان کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک کارخانہ دار صاحب تھے، انہوں نے رات کے 3 بجے فون کیا، کہنے لگے حضرت جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں، ہر نعمت دنیا کی موجود ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ دل پریشان رہتا ہے۔ تو اس عاجز نے جواب دیا کہ جس چیز سے سکون ملتا تھا آپ کا خزانہ اس نعمت سے خالی ہے۔ دنیا کے مال پیسے سے سکون ملتا تو قارون دنیا کا سب سے پرسکون شخص ہوتا۔ تو سکون تو ملتا ہے اللہ کی یاد سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے کی۔ جن لوگوں کو نیکی کی زندگی نہیں نصیب ہوتی وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل میں لپٹ کے پڑے ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی، اور جو لوگ نیکی والی زندگی گزارتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ خشک روٹی تو کھاتے ہیں مگر پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے مسجد کا لنٹر ڈالنا تھا، RCC، تو مزدور ڈے اینڈ نائٹ کام کرتے رہے۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر چھٹی ہوئی تو سب ریسٹ کرنے لگے، تو ہم نے ایک مزدور کو دیکھا کہ کنکریٹ کے اوپر بغیر تکیے کے ویسے ہی دھوپ کے اندر پڑا ہوا میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو جو لوگ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس نیکی والی زندگی نہیں ہوتی، ظاہر میں کاریں بھی ہوں، بہاریں بھی ہوں، روٹی بھی ہو، بوٹی بھی ہو، اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا، پریشان رہتے ہیں۔ آپ غور کریں، آج کی زندگی میں مادی سہولیات کی انتہا ہے۔ کھانے پینے میں اتنی ڈشز کے گننی مشکل ہو جاتی ہیں، پینے کے لیے اتنے جوسز ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مکانات دیکھو تو محل کی مانند، سواریاں دیکھو تو کاریں ایک سے بڑھ کر ایک، بجلی کی نعمت، پنکھے کی نعمت، ریفریجریٹر، سفر کرنے کے لیے ریل گاڑی، جہاز، ٹیلی فون کی سہولت، تو کتنی سہولتیں زندگی میں آ گئیں مگر انسان کی زندگی میں سکون پیدا نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا، سکون اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے۔ جتنا مادی سہولتیں آج ہیں
اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور جتنا انسان پریشان آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ تو اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے کہ یہ پریشانی کس بات کی ہے۔ اسی لیے دو لفظ بہت کثرت سے استعمال ہونے لگ گئے ہیں، ایک ڈپریشن اور دوسرا ٹینشن۔ یہ دونوں انگریزی کے لفظ ہیں۔ ہماری زبان میں، اردو زبان میں اس کا کوئی ہم معنی لفظ ہی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں یہ دونوں بیماریاں نہیں تھیں۔ اگر ہوتی تو انہوں نے اس کے لیے کوئی نام تجویز کر دیا ہوتا۔ جب یہ انگریزی زبان سے الفاظ چلے تو ہماری زبان میں اسی طرح منتقل ہو گئے۔ تو ڈپریشن اور ٹینشن یہ خارجی چیزیں ہیں جو باہر سے آئی ہیں، اور یہ ان لوگوں کو ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت سے غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ ورنہ جس بندے کی نیکی کی زندگی ہو اس کو ڈپریشن اور ٹینشن سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں لنگوٹ باندھ کے اتروں میدان میں اور پریشانیوں کو ختم کر دوں۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری اوپر سے، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری اوپر سے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ گیا اور ایک کے بعد ایک دانہ نیچے گرتا چلا آ رہا ہے۔